علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے غوری سلطنت اور معز الدین غوری کے حوالے سے چند اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غزنوی سلطنت محمود غزنوی کے بعد آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی، اس لیے کہ غزنوی سلطنت میں اور غزنوی حکمرانوں میں کوئی محمود غزنوی جیسا عظیم فاتح، محمود غزنوی جیسا عالی ہمت کوئی بادشاہ پھر پیدا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کا رقبہ سکڑنے لگا، اس کے علاقے محدود ہونے لگے۔ اسی طرح محدود رقبے کے ساتھ دن بدن گرتی ہوئی سلطنت کے ساتھ لگ بھگ پونے دو صدی تک غزنوی سلطنت نے حکمرانی کی، اور 12ویں صدی کے اخیر میں 1187 سے لے کر 1206 عیسوی تک ایک نئے خاندان نے حکومت کی۔ وہ خاندان غوری خاندان تھا، جسے سلطنت غوریہ کہا جاتا ہے۔ غزنوی شہر کے قریب ایک پہاڑ تھا، غزنی شہر کے قریب ایک پہاڑ تھا جس کا نام غور تھا۔ چونکہ یہ لوگ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو غوری کہا جاتا ہے۔ غوری سلطنت کا اصل بادشاہ شہاب الدین غوری تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی معز الدین محمد غوری کو اپنا نائب بنایا، اور معز الدین محمد غوری، جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں شہاب الدین محمد غوری بھی لکھا گیا ہے، اس نے سندھ کی طرف اور ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ محمود غزنوی میں اور معز الدین محمد غوری میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ محمود غزنوی نے حملے تو بہت سارے علاقوں پر کیے، لیکن بہت کم علاقوں کو اس نے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ لاہور اور اطراف کے کچھ علاقے ہی غزنوی سلطنت کا حصہ رہے، لیکن شہاب الدین محمد غوری نے باضابطہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم فرمائی۔ شہاب الدین محمد غوری ہی وہ حکمراں ہیں جس نے باضابطہ یہاں پر اسلامی حکومت قائم کی، باضابطہ یہاں کے علاقوں پر قبضہ کیا، اور باضابطہ یہاں اپنی حکومت چلائی۔ شہاب الدین محمد غوری نے پہلے ملتان کو فتح کیا، ملتان فتح کرنے کے بعد دہلی اور اجمیر پہنچا۔ دہلی اور اجمیر پر اس وقت پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ دونوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جس میں پرتھوی راج چوہان کی فوج 2.5 لاکھ تھی اور محمد غوری کی فوج صرف 3000 تھی۔ اس جنگ میں محمد غوری نے شکست کھائی۔ محمد غوری اپنی جان بچتے بچاتے غزنی واپس پہنچا، اور محمد غوری نے بدلہ لینے کا اور انتقام لینے کا ارادہ کیا، اور مستقل 1 سال تک بھرپور تیاری کی۔ 1 سال کی تیاری کے بعد 1,24,000 کا ایک بڑا لشکر جمع کیا، اور جمع کر کے دوبارہ پھر ہندوستان کا رخ کیا۔ اور یہاں پر پرتھوی راج چوہان نے اور مزید زیادہ فوج جمع کی۔ تقریباً پرتھوی راج چوہان کی فوج 3 لاکھ تھی، اور یہ جنگ بڑی گھمسان کی لڑائی تھی اور شدید جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی، اور پرتھوی راج چوہان اس جنگ میں مارا گیا۔ دہلی اور اجمیر پر اب محمد غوری کا قبضہ ہو چکا تھا۔ محمد غوری نے اپنے نائب، اپنے غلام قطب الدین ایبک کو یہاں کا حکمراں بنایا، اپنا نائب بنایا، اور یہاں کے علاقے اس کو دیے، اور خود محمد غوری افغانستان روانہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جب کنوج کے راجہ جے چند نے بغاوت کی، تو پھر محمد غوری افغانستان سے آیا، پھر اس راجہ کی سرکوبی کی گئی اور بغاوت کا خاتمہ کیا گیا، پھر واپس چلا گیا، اور مزید کچھ علاقے قطب الدین ایبک کے قبضے میں آئے۔ پھر آخری بار کھوکھروں نے 1206 میں بغاوت کی، تو آخری مرتبہ پھر محمد غوری ایک لشکر کے ساتھ آیا اور کھوکھروں کی
बगावत का खात्मा किया और खोखरों को बड़ी शिकस्त फाश दी। उसके बाद मोहम्मद गौरी वापस जाने लगा, इस मुल्क से वापस होने लगा, तो रास्ते में एक कातिल ने, एक इस्माइली फिदाई ने मोहम्मद गौरी को ऐन नमाज की हालत में शहीद कर दिया। और यहाँ जो नाइब था कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी, चूँकि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को कोई औलाद नहीं थी, बेटे नहीं थे, और मोहम्मद गौरी कहा करता था कि मेरे जो ग़ुलाम हैं मैंने इनको बेटों की तरह पाला है, इंशाअल्लाह मेरे ग़ुलाम ही मेरा नाम बुलंद करेंगे। और तारीख़ में हुआ यही कि शिहाबुद्दीन गौरी के ग़ुलामों ने ही बाज़ाब्ता ख़ानदान ग़ुलामान के नाम से हुकूमत कायम की। इस मुल्क में ख़ानदान ग़ुलामान ने बड़े कारनामे अंजाम दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक शिहाबुद्दीन गौरी का ग़ुलाम था, और शिहाबुद्दीन गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का बाज़ाब्ता फरमा रवा हुआ, और तकरीबन 35 साल शिहाबुद्दीन गौरी ने हुकूमत। शिहाबुद्दीन गौरी ये अदल इंसाफ और इस्लामी तालीमात का बड़ा पासो लिहाज रखने वाला बादशाह था। जब पहली मरतबा शिहाबुद्दीन गौरी को पृथ्वीराज चौहान से शिकस्त हुई, तो शिकस्त का बदला लेने के लिए गजनी के अंदर बड़ी तैयारियां होने लगी। तो उस दौरान एक यहाँ का हिंदू ताजिर गजनी पहुँचा तिजारत की गर्ज से, तो किसी ने बादशाह सलामत के सामने कह दिया कि बादशाह सलामत एक हिंदू यहाँ तिजारत की गर्ज से बड़ा माल लेकर आया है, तकरीबन 10 लाख रुपए का माल है, अगर आप इशारा करें तो हम जब्त कर लें। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि अगर वो हिंदुस्तान में होता, हमारी लड़ाई के दरमियान होता, तो हम बराबर माल जब्त कर लेते, लेकिन चूंकि वो हमारे दारुल हुकूमत में हैं, और जो हमारे दारुल हुकूमत में होता है वो हमारे अमन में होता है, लिहाजा इस वक्त उस पर हमला करना, उसका माल छीनना हमारे लिए हराम है। इसके अलावा मोहम्मद गौरी कई सिफात का और कई खूबियों का मालिक था, और मजहबी रवादारी ये मोहम्मद गौरी में कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने बहुत सारे इलाक़ों को फतह किया, लेकिन वो उनकी हुकूमतें, उन इलाक़ों की हुक्मरानी हिंदू राजाओं के सुपुर्द की। अजमेर में जब पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त हुई, तो अजमेर की हुकूमत और अजमेर की निगरानी मोहम्मद गौरी ने उसके बेटे ही को दी थी। तो बहरहाल मजहबी रवादारी रखने वाला और हर एक के साथ बराबरी का इंसाफ करने वाला एक अजीम बादशाह था। इसके बाद ख़ानदान ग़ुलामान की हुकूमत शुरू होती है। इसी पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।